وفاقی وزیر صنعت و پیداوار مخدوم خسرو بختیار اور صوبائی وزیر خزانہ مخدوم ہاشم جمع بخت کے چہیتے دست راست اعزازی گیم وارڈن قبضہ گروپ کا سرغنہ رشید قرائی سے ہماری 46 ایکڑ 6 کنال زمین واگزار کرا کے دی جائے اور ہمیں ظلم سے بچایا جائے۔ ہماری زمین تحصیل رحیم یار خان کوٹ سمابا کے علاقے میں محمد پور قریشیاں چک 76 NP میں واقع ہے۔ وہ زمین ہم نے اپنے مستاجر رشید قرائی کو بذریعہ ایگریمنٹ 2016 میں میرے فادر کے انتقال سے پہلے ہم نے مستاجری پہ دی تھی۔ وہ میں آن لائن بینک میں قسطیں بھی پے کر رہا تھا۔ میرے فادر کے انتقال کے بعد اس نے ہماری مستاجری روک لی۔ جب ہم نے مستاجری ڈیمانڈ کی کہ ہماری مستاجری کے پیسے دیے جائیں، اس نے ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں، مجھے اور میری بیوہ ماں کو۔ ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے اور بولتا ہے کہ کوئی مستاجری کے پیسے نہیں ہیں، کوئی زمین نہیں ہے، یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اس کے بعد 2019 میں جھوٹے اقرار نامہ بیع بنا کے اس نے سول مقدمات دائر کر دی ہے کورٹ میں۔ جب ہم عدالت میں ان مقدمات کی پیروی کے لیے آتے ہیں تو اس کا بیٹا اجمل رشید قرائی، اکمل رشید قرائی، افضل رشید قرائی اور بہت سارے نامعلوم افراد جو ہماری طاق میں کھڑے ہوئے ہیں، ہم پہ حملہ آور ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ کورٹ رحیم یار خان کے اندر۔ ظلم کی انتہا دیکھیں، ہماری جائیداد ہتھیا لی، ہماری آمدن روک دی اور ہم پہ حملہ بھی کیا۔ مجھے اور میری ماں کو مارا پیٹا، ہم پہ الزام تراشیاں کی، ہمیں گالی گلوچ کیا۔ میرے وکلا اور میرے کونسلز کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی اور میرے کونسل کے منہ پہ بھی تھپڑ مارا۔ جب ہم نے مقدمے کی پیروی کی تو اقرار نامہ بیع 345 6 اپریل 2002 کی بیک ڈیٹ میں بنایا گیا تھا۔ ADCR صاحب جہانزیب حسین لابر، انہوں نے جب اس کی انکوائری کے بعد اس کو غلط قرار پایا گیا، انہوں نے DPO صاحب کو حکم دیا کہ تمام ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ DPO رحیم یار خان نے تھانہ A ڈویژن کو حکم دیا کہ وہ اس معاملے کی تحقیق کریں اور اس پہ FIR لانچ کریں۔ تمام ملزمان کے خلاف FIR لانچ ہو گئی 1071/20۔ آج 4 مہینے ہو رہے ہیں اور وہ تمام ملزمان درندوں کی طرح دندناتے پھر رہے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں اس معاشرے میں انصاف نہیں مل رہا۔ پولیس خاموش ہے سیاسی اثر رسوخ کی وجہ سے، اور ہم ماں بیٹی عدالتوں کے اور تھانوں کے چکر کاٹ رہی ہیں۔ صرف سوال میرا اتنا ہے کہ کیا ہم معاشرے میں ہم وسیب کی بیٹی اور ایک ماں ہم اسی طرح دھکے کھاتی رہیں گی؟ مخدوم خسرو بختیار صاحب اور ہاشم جمع بخت صاحب، میں آپ سے ڈائریکٹلی سوال پوچھتی ہوں کہ کیا آپ کے گھر کی خواتینیں اس طرح دھکے کھائیں تو کیا تکلیف نہیں ہوگی آپ کو؟ میرے باپ کا سایہ میرے سر پہ نہیں ہے، اور ایک ظالم رشید قرائی آپ نے ہماری زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے بٹھا رکھا ہے، جو ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ ہم عدالت آئیں وہ ہمیں جان سے مار دے گا۔ ہم کس طرح جاتی ہیں، ہم تھانے کیسے پہنچتی ہیں؟ میری وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ، چیف آف آرمی اسٹاف، IG پنجاب پولیس، ان سب سے دردمندانہ اپیل ہے کہ ہماری مدد فرمائیں، ہمارے معاملے کی خفیہ تحقیق کریں اور اس معاملے کو ہمیں انصاف دلانے کی کوشش کریں۔ ہماری زمین ہمیں واگزار کرا کے دی جائے، ہماری مستاجری جو ہمارے مستاجر رشید قرائی نے روک رکھی ہے ہمیں وہ دلوائی جائے، اور ہمیں جان اور مال کا تحفظ فراہم کیا جائے، ملزمان کو گرفتار کیا جائے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار مخدوم خسرو بختیار صاحب اور صوبائی وزیر خزانہ مخدوم ہاشم جمع بخت ہماری زمین پہ راتوں رات دورہ بھی کر کے گئے ہیں، اور ہمارے نوٹس میں آیا ہے کہ کوئی ان کا صنعتی وہاں پہ منصوبہ ہے جو انہوں نے فیوچر میں وہاں پہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے۔ ہم یتیموں کی زمین کے اوپر انہوں نے کوئی صنعتی منصوبہ لگانا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس معاشرے میں
منسٹرز جو اتنی بڑی بڑی کرسیوں پہ جا بیٹھے ہیں، انہوں نے یہ لینڈ گریبرز چھوڑے ہوئے ہیں، لینڈ مافیا بنا رکھا ہے، جن کو چھوڑ رکھا ہے رشید قرائی جیسے لوگ، جو اپنے بھائیوں اور اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کے ہم جیسے لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں اور ہمیں ہمارے حق سے محروم کرتے ہیں۔ وقت کے پاس ان کے ڈیرے پہ میاں ولی گلشن میں گئی، ہاشم جہاں وقت نے مجھے 8 گھنٹے وہاں بٹھائے رکھا ہے، صبح 8 بجے میں گئی ہوں، شام کے 7 بجے میں وہاں سے واپس آئی ہوں، مگر انہوں نے مجھے کہا آپ بیٹھے میں آپ سے ملوں گا، مگر وہ نہیں ملے۔ میں لاہور تک گئی ہوں ہاشم جمع وقت کے پیچھے، وہ مجھے نہیں ملے۔ ہاشم جمع وقت اور خسرو بختیار ان دونوں کی پشت بنائی ہے رشید کو، کیونکہ ان کو وہ ووٹ دے کے دیتا ہے وہاں سے، وہ ایک سیٹ ان کو دیتا ہے، اس وجہ سے وہ یہ اس کے سر پہ ان کا ہاتھ ہے۔ ہم لوگ جہاں بھی چل کے جاتے ہیں، ڈی سی، ایس سی، ڈی پی او، تھانے، جہاں بھی جاتے ہیں، اس سے پہلے ان دونوں بھائیوں کے مخدومان کے جو ہے خسرو بختیار کے اور ہاشم جمع کے فون آ چکے ہوتے ہیں، ہمارا کام وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ ہماری کل سرمایہ پوری زندگی کا یہی کچھ زمین تھی، کیونکہ اس میں میری راسی زمین بھی گئی ہوئی ہے اسی زمین کے اندر، اور میرا کراچی میں ایک فلیٹ تھا اپنا ذاتی، میں نے وہ بھی سیل آؤٹ کیا، گھر کا زیور پیسہ نکال کے سارا ہی زمین خریدی۔ آج مجھے 17 سال ہو رہے ہیں اور میں کرائے کے مکانوں میں فلیٹوں میں رہ رہی ہوں کراچی کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور آپ کی مہربانی ہوگی، میں بیمار ہو رہا ہوں، مجھے اپنے آپریشن میرا ڈیو ہوا ہوا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، خدا کے لیے میری زمین اور میری مستحق کے پیسے مجھے راگزار کروا دیں، اور اس ظالم سے ہماری جان چھڑائیں۔ ہمیں ہمارے کونسل اس کو مارنے کی بہت دھمکیاں دیتا ہے، ہر جگہ پر جہاں ہم کورٹ میں بھی جاتے ہیں تو 5-6 بندے ہم ارد گرد دیکھتے ہیں کہ ان کے بندے پھر رہے ہوتے ہیں، ہراساں کرتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں۔ خدا کے لیے میں وزیر اعظم عمران خان، عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ، چیف آف آرمی اسٹاف، چیف جسٹس آف پاکستان، ان سے میں اپیل کرتی ہوں، اور جو لوگ جہاں بیٹھے ہیں، خدا کے لیے ان دونوں بھائیوں سے پوچھیں، مخدوم ہاشم جمع سے اور مخدوم خسرو بختیار سے پوچھیں کہ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے ان لوگوں نے، انہی کے زمین کے ساتھ ہماری زمین ہے، ان کی نیت خراب ہے کیا ہے، یا لینڈ گریبر انہوں نے چھوڑ رکھے ہیں کہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرو اور ہمیں دو۔ یہ ان سے پوچھا جائے، دونوں بھائی جو وزیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں یہ لوگ، خدا را ہماری جان چھوڑا ان لوگوں سے۔